بتاؤ نشہ برا ہے؟ نشہ کر کے برا بنے یا برے تھے تب نشہ کیا؟ بتاؤ کیا؟ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ نشہ کر کے برے ہوئے کہ برے تھے کہ نشہ کیا؟ نشہ کر کے برے ہوئے. نشہ کر کے برے. سادہ سی جب بات ہے، اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نشہ کر کے برے بنے ہیں، برے نہیں تھے، جب برے نہیں تھے تو پھر مسئلہ کیا؟ نشہ تو چھوڑ دیا، اچھے ہو گئے ہیں، پھر مسئلہ کیا رہ گیا؟ دیکھو اس کو اس طرح سمجھو، فرض کریں آپ کے چوٹ لگ گئی، آپ کلین بچھا ہوئے، چوٹ لگی، بلیڈنگ ہونا شروع ہو، خون بہ رہا ہے، آپ کلین پہ خون بکھر رہے ہیں. اب آپ کا قصور ہے یا زخم کا قصور ہے؟ لیکن وہ پلے کس کے پڑے گا؟ زخمی کے. یا آپ کا معدہ خراب ہے، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ پہ، آپ الٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، بستر خراب ہو گیا، وہ کس کے ذمہ پڑے گا؟ الٹی کے ذمہ پڑے گا، معدے کے ذمہ پڑے گا کہ آپ کے ذمہ پڑے گا؟ بس اتنی سی بات سمجھو. اب آپ نشہ چھوڑ چکے ہیں، اب کوئی برائی نہیں ہے آپ میں. برائی اس وقت تھی جب آپ نشہ کرتے تھے. اب کیا مسئلہ رہ گیا؟ اب صرف مسئلہ رہ گیا ریشنل تھنکنگ کا. ریشنل تھنکنگ مطلب لاجیکل تھنکنگ. لاجیکل تھنکنگ مطلب کہ وہ چیزیں جو عام زندگی میں ممکن نہیں انہیں کہتے ہیں ریشنل تھنکنگ. اس کو irrational میں آپ لے آئے، الٹ ہو گیا. یعنی وہ چیزیں جو پاسبل، مثلا کوئی یہ کہے کہ ساری دنیا مجھے اچھا کہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ کیا ہے؟ irrational تھنکنگ. ریشنل کیا ہے کہ یار ہر انسان ہوتا ہے، اس کو کچھ لوگ برے کہتے ہیں، کچھ اچھا کہتے ہیں، یہ لاجیکل تھنکنگ ہے، ریشنل تھنکنگ ہے. اب آپ کو کہ میں زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں، ممکن ہے؟ نہیں سر، زندگی ہے نا، کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ ذہن میں بنا کے بیٹھ جائیں کہ میں نے پوری زندگی کامیاب ہی ہونا ہے، تو یہ تھنکنگ کیا ہے؟ irrational. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ باہر جائیں اور لوگ آپ کو پہلے کی طرح پرسیو کریں جس طرح نشے سے پہلے تھے. یہ ممکن ہے؟ نہیں سر. اب یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آپ دوبارہ نشہ کب کرنا شروع کرتے ہیں؟ جب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے پہلے کی طرح ٹریٹ کریں. جب وہ نہیں کرتے، جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے دماغ معاف ہوتا ہے. جب دماغ معاف ہوتا ہے پھر نشے کی آڑ ہے، دوبارہ پھر نشہ ہونا شروع ہے. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یار ٹھیک ہے میرا ایک پاسٹ تھا، اس پاسٹ میں جب میں تھا تو مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، تو وہ میرا رویہ تھا جس کی وجہ سے مجھ پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ رویہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے رویے میرے ساتھ ایسے ہوئے ہیں، تو اٹس اوکے. میں آہستہ آہستہ اپنی لائن پہ آؤں گا. جب میں پہلے کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دوں گا تب لوگ مجھے پہلے کی طرح پرسیو کرنا شروع کر دیں گے، لوگ مجھے پہلے کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیں گے. اب آپ کہیں کہ میں نے اسی طرح رہنا ہے جس طرح میں ہوں، اور لوگ مجھے پہلے کی طرح پرسیو کریں جب میں نشہ نہیں کرتا تھا، تو یہ بذات خود ایک irrational thinking ہے. جب یہ irrational thinking رہے گی آپ کو بے چینی رہے گی. جب بے چینی رہنی ہے تو وہ بے چینی کو ختم کرنے کے لیے پھر نشے کی آڑ لینا پڑے گا. یہ ریلیپس کی وجہ بنتی ہے. تو ہر رویہ جو ہے
وہ آپ دیکھو کہ لاجیکل ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری سوچیں جو ہیں وہ ان لاجیکل ہیں تو اس کو لاجیکل میں کنورٹ کرو. لاجیکل میں کنورٹ کرو گے آپ مینٹلی طور پر ریلیکس ہونا شروع ہو جاؤ گے. مینٹلی طور پر ریلیکس ہوگے تب کوئی کام کی سوچ آئے گی دماغ میں. بے شک. تو جو مین چیز ہے وہ ہے irrationality، کہ اپنے سوچوں کو بہتر کرو. سوچ بہتر کرو گے رویہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. رویہ بہتر ہوگا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رویہ سوچ بناتے ہیں یا سوچ رویہ بناتے ہیں؟ ایک سوال ہے آپ سے. سوچ جو ہے رویے بناتی ہے یا رویے سوچ بناتی ہے؟ سوچ رویے بناتے ہیں. چل اس طرح کریں، آپ جا رہے ہیں، ایک شخص ملتا ہے، وہ آپ سے بہت اچھے سے ڈیل کرتا ہے. اب کیا ہوا؟ کس نے سوچ بنائی؟ رویے نے. رویہ سوچ بنا. ایک بندہ ہے، آپ اب اس کے بعد جانتے ہی نہیں، جب آپ اس سے کو ملیں گے اس کا رویہ ہی آپ کی سوچ بنائے گا. بے شک. بعض اوقات سوچ رویہ بناتی ہے، بعض اوقات رویے سوچ بناتی ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ نشیوں کے بارے میں ایڈکٹ پیشنٹ ہے، یار انہوں نے کام صحیح کرنا ہی نہیں، انہوں نے اعتبار کرو ہی نہ، انہوں نے تو بولنا ہی جھوٹا. اب کیا یہ پہلے سوچ ہوتی ہے، ساتھ ہی لوگ پھر ایسے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب سوچ رویہ بناتی ہے، بعض کا رویے سوچ بناتے ہیں. جو آپ سے نہیں کہتا فیملی جب آتی ہے، آپ ان سے جب بدتمیزی کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں آتے کہ آپ ٹھیک نہیں ہوئے، وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم جا کے اپنے مریض کو ملتے ہیں، اب یہ بہتر ہوا ہوگا. بہتر کیا ہو رہا ہے؟ نشے کی تو وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بات ہی رویوں کی کرتے ہیں. نشہ تو بند ہے، نشہ تو آپ چھوڑ چکے ہیں. اب نشے کا تو آپ کے ساتھ کوئی سوال جواب ہے ہی نہیں. اب سوال جواب رویوں کا ہے نا. وہ آتے ہیں جب آپ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ یہ تصور کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. حالانکہ داخل کس لیے کروایا؟ ٹھیک ہونے کے لیے. کیا ٹھیک کرنا ہے؟ نشہ چھوڑنا ہے جی. تو نشے کی تو بات ہوئی نہیں ہے، بات تو صرف وہ ہی رویے کی رہی ہے. بے شک. تو جناب سادہ سی بات ہے کہ رویے جو ہے وہ سوچ بناتے ہیں، باتیں سوچ نہیں بناتی. آپ جو کمپلین کرتے رہتے ہیں نا کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں فیملی ہم پہ یقین نہیں کرتی، ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وہ کیوں دیکھتی ہے؟ کیونکہ آپ کے رویے جو ہیں ان کی سوچ ایسی بنائی ہوئی آپ کے رویے. بے شک. آپ اپنے رویے ٹھیک کر لو، ان کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی. تو رویے کس طرح بدلیں گے؟ رویے بدلنے میں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے رویے کا ہوتا ہے. آپ کا رویہ دوسروں کی سوچ بناتا ہے، دوسروں کی سوچ آپ کا رویہ بناتی ہے. اسی طرح سسٹم چلتا ہے. تو نشہ میں نے پہلے کہا کہ صرف 10% لوگ، میں ہر لیکچر میں یہ بات کرتا ہوں کہ صرف 10% لوگ ہوتے ہیں جو ادارے میں داخل ہوتے ہیں نشے کے علاج میں. جو 90% ہوتے ہیں نا یہ پوری زندگی نشہ کرتے ہیں لیکن داخل نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس نشے کی وجہ سے ان کے رویوں میں کمی بیشی تو ہوئی ہوگی لیکن اس لیول تک وہ رویے نہیں خراب ہوئے ہوتے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہو، داخلے کی ضرورت ہو. تو اس لیے نشہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ رویے ہیں. تو رویے کیسے بنتے ہیں یہ آپ نے سیکھنا ہے. جس اسکل پاور کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ اسکل رویے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جب فیملی ہے بہت اچھے طریقے، سب سے پہلے اپنا حلیہ بہتر کرو، حلیہ بہتر کرنے کے بعد جا کے فیملی سے ملو اور خوشی سے ملو. تھینک فل رویہ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس دلدل سے نکالا، ہمیں علاج کی طرف لے کے آئے، آپ کا شکریہ. تاکہ وہ جب آپ کے پچھلے رویوں کو دیکھیں جو نشے کے دوران تھا
اور اس رویے کو دیکھیں جو اب نشے کے بغیر تو وہ کچھ سیٹسفیکشن ہو, کچھ وہ اطمینان کا سانس لیں کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ کے رویے وہی رہنے ہیں جو نشے کے دوران تھے, تو پھر تو بات نہیں. تو بات میں کہہ رہا تھا کہ قید میں اور علاج میں فرق ہے. قید ہوتی ہے جرم کی سزا ہے, علاج بہتری ہے. اور جو قید ہوتی ہے اس میں صرف ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, سزا دینا. جو علاج ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کسی چیز کی بہتری کرنا. تو جناب آپ یہاں علاج کے لیے آئے ہیں, سزا نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ پابندیوں کی بات, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو کس سے بچایا جا رہا ہے؟ باہر کا دشمن ہے تو نشہ کون کرتا ہے؟ یعنی کہ آپ کو آپ سے بچایا جا رہا ہے. باہر جاتے ہیں کوئی اور تو حملہ نہیں کرتا آپ کو, کوئی اور دشمن تو نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ سے خطرہ ہے. بے شک. تو جب کسی انسان کو اپنے آپ سے خطرہ ہو تو مجھے بتائیں کوئی باہر والا اسے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں اس وقت آپ کے رویے میں آئیں گی جب آپ لاجیکل سوچنا شروع کرو گے, منطقی طور پہ سوچنا شروع کرو گے, اپنی سوچوں کو خود سمجھو گے, اپنے رویوں کو خود انالیسس کرو گے, اپنے آپ کا خود محاسبہ کرو گے. اسے کہتے ہیں انٹروسپیکشن. ایک ٹیکنیک ہے مشاہدہ باطن. وہ جسے پنجابی میں نا اپنے گریبان سے منہ پا کے دیکھیں, جی یہ ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنے رویوں کو دیکھیں. پہلے اپنا مشاہدہ خود کرو کہ یار میں کیا کرتا رہا ہوں, میں نے نشے کی زندگی کیسے گزاری, نشے کے دوران میں کیا کیا فاؤل کرتا رہا, میں نے کس کس کو دکھ دیا, نشے میں نے کیا کھویا, نشے میں نے کتنی تکلیف لوگوں کو دی. تب آپ کو سمجھ لگے کہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا کرنا ہے. کوئی بھی تبدیلی جب آتی ہے اس کے کچھ پروسیس ہوتے ہیں, جب تک ان پروسیس سے نہ گزرا جائے وہ تبدیلی نہیں آتی. اس میں سب سے پہلا پروسیس جسے پری کنٹمپلیشن کہتے ہیں کہ مانو تو صحیح کہ مسئلہ ہے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسئلہ ہے تو پھر اگلا اسٹیپ کون سا ہوگا. آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو پوچھ لو, اس نے رویوں کی بات کرنی ہے, لوگوں کی زیادتیوں کی بات کرنی ہے, لوگوں کے رویوں کی بات کرنی ہے. یہ بات نہیں کرنی کہ وہ رویے تھے کیوں, ان رویوں کی وجہ کیا تھی. یہ میرے گھر والے مجھے اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کرتے تھے, میرا حصہ نہیں دیا, میرا کاروبار لے لیا, مجھ سے پیسے لے لیے, یہ باتیں ہیں. لیکن یہ کیوں ہوا, کیا وجہ بنی, اس طرف نہیں سوچا. اگر آپ لوگوں کے رویوں کے پیچھے اپنے رویوں کو دیکھو کہ وہ آپ کے رویوں کا عکس ہے, جو لوگوں کے رویے ہیں نا جناب وہ آپ کے رویوں کا عکس ہے. آپ نے جیسا کیا انہوں نے ویسا لٹا دیا. لیکن آپ یہاں تک نہ رہو, آپ اس سے آگے دیکھو. اگر آپ دونوں کو ایک اس طرح ایک کالم بنا اپنی ذات کو رکھو اور دوسروں کی ذات کو رکھو جن سے آپ کو شکایت ہے, آپ اپنے عمل دیکھو اور دوسروں کے رسپانس دیکھو, رد عمل. جی جی. پھر آپ کو سمجھ لگے کہ دوسروں کے جتنے بھی رویے آپ کو غلط لگ رہے وہ آپ کے رویوں کا رد عمل ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ صرف دوسروں کا رد عمل دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایسا کیوں کریں. جس کے سادہ سے مثال میں دیتا ہوں, آپ یہاں ہیں, کسی سے پوچھ لو وہ بتائے گا میرے گھر والوں نے زیادتی کر دی, مجھے جائیداد کے چکر میں لیا, مجھے اس وجہ سے لیا. وہ کبھی وہ بات نہیں کرے گا جو ایکچوئل ہے, جو ریئل وجہ بنی ہے وہ
نہیں بتائے گا، اور وہی وجہ جب تک نہیں بتائے گا وہ اس کی تبدیلی میں نہیں آئے گی، کیونکہ وجہ تو آپ نے مانی نہیں، آپ نے غلطی تو مانی نہیں ہے کہ غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ جو پہلے آئیڈینٹیفائی کرو کہ مسئلہ ہے کہاں، پھر اس مسئلے میں میرا رول کیا ہے۔ جب آپ مسئلے میں رول ہی دوسروں کا ڈھونڈو گے تو پھر چینج کس کو ہونا ہے؟ دوسروں کو، جبکہ چینج ہونے کے لیے تو آپ آئے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی کہ سب سے پہلے مسئلہ مانو کہ مسئلہ ہے، پھر دیکھو کہ اس مسئلے میں میرا کیا رول ہے، اس کو لاجیکلی مانو۔ آپ کہتے ہیں میرے گھر والے میرا حصہ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ جب ایک شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ 100 روپے کا اعتبار کیا جائے اور وہ گھر والوں کو کہے کہ تجھے اپنا مکان جائیداد بیچ کے میرا حصہ دے دو، وہ کیسے دے دے؟ اب آپ کو یہاں تک سمجھ لگے گی کہ جی میرا حصہ نہیں دیا، مجھے داخل کروا دیا، آپ کو یہ نہیں سمجھ لگے گی کہ حصہ دیا کیوں نہیں۔ آپ کو یہاں تک تو سمجھ لگ گئی کہ ہمیں داخل کروا دیا، لیکن یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ داخل کیوں کروائے۔ آپ لاجیکل سوچنا شروع کر دیں، آپ امپروو ہونے کی طرف شروع کر دیں گے۔ اپنے رویوں کو دیکھنا شروع کر دیں، دوسروں کے رویوں کا جو برا امیج ہے آپ کو وہ ختم ہونا شروع ہو۔